الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم الصواب هذا الكلام بلغ إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات فاغفرهم بحق محمد وعلى محمد وعلم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا صاحب الزمان ادرکنا فی جمیع امورنا بحق محمد و علی و سیدتا والحسن والحسین بلند آواز سے صلوات پڑھیں جہاں جہاں ذکر پاک ہو رہا ہے دنیا کے کسی کونے میں عزاداران امام حسین جمع ہے ہر شریک ادا کے تحفظ کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھنے اپنی اپنی عزت و ناموس جان و مال کے تحفظ کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات اپنے محافظ حقیقی سرکار قائم آل محمد کے تاجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند الصلوات حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بلند الصلوات الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب بلند الصلوات وجعلنا من المنتظرین لظہور قائم آل محمد الذی هو ناموس اللہ الاکبر آپ کے 12ویں مالک پہ ایک سلام بھیجا گیا ہے اس سلام کے جملے میں آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں جس کو تھوڑی بہت ہی سمجھ آئے وہ فقط یہ ثبوت دیتا چلا ہے کہ مجمع میرا بیدار بیٹھا ہے الذی هو ناموس اللہ الاکبر غایت نوع البشر المترشح بانوار الالہیہ المربط باستار الربوبیہ مطلع الانوار المصطفیہ منبع الاسرار المرتضیہ ابو الوقت مربی الزمان وللحق امین وللخلق امان بلند الصلوات ناظم المناظم الحجت القائم ولعنت اللہ علی اعدائهم والمنکرین لشرف مقامهم الى یوم یدعا کل اناس بامامهم بلند الصلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید
وَوَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بِالْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین بلند الصلوات مالک لم یزل خالق کے کون مقام اب سب کا اس مقدس مقام پہ آ جانا منظور و مقبول فرمائے. ایک طویل مدت کے بعد آپ کی زیارتیں ہو رہی ہیں. بچے جوان ہو گئے, جوان بوڑھے ہو گئے. 12-13 سال کے بعد پھر مالک نے موقع دیا, شاہ صاحب کی مہربانی, انہوں نے محبت فرمائی, آپ کی زیارتیں ہو گئی. میری ایک عادت ہے جو بھول چکے ہیں وہ دوہرا لیں اور جن کو یاد ہے وہ جانتے ہیں. میری گفتگو میں کسی بندے کو کوئی سوال کرنا ہو بڑے مجمع میں اٹھ کے پوچھ سکتا ہے. ذہن میں اگر کوئی سوال ابھرے, میری بات پہنچ رہی ہے میرے سارے مجمع تک, میرا خیال ہے آواز پیچھے صاف نہیں جا رہی جی, ہو رہی ہے. اچھا, پوچھنا آپ کا حق ہے, شک کے جلسوں میں لے کے چلے جانا آپ کا حق نہیں ہے. میں نے یہ جملہ کیوں کہا ہے, اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک علت ہے, اس کا ایک سبب ہے. وجہ یہ ہے کہ علی وہ ذات ہے اور علی کی اولاد وہ شخصیات ہیں جن پہ شک راس آتا ہی نہیں. علی میں خالی پھولی بندہ ایک شک کرتا ہے اور شک کرنے والے میں دو شک ہو جاتے ہیں. ایک اس کے شجر میں شک ہو جاتا ہے, ایک اس کی بخش. میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں اور آپ بھی میرے ہم مزاج بن جاؤ گے. میں نے اس عشرے میں سرکار وارث پڑھنا ہے. جانتے ہو سرکار وارث کون ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اب تک اتنا سرکار کا ذکر ہو چکا, جاننا چاہیے تھا کہ بچے بھی سمجھ لیتے, ہم اشارہ کرتے, لیکن نہ پڑھنے والے نے پڑھنے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا, نہ آپ نے ڈیمانڈ کی. آپ نے خیبر خندق سن کے نعرے لگا دیے. ہمارے سر کو کیا درد تھا کہ ہم تحقیق کرتے, دشتے ادراک کی خاک چھانتے, بہرے تحقیق میں ہوتے لگا کے گوہر نایاب چن کے آپ کی جھولیوں میں ڈالتے. آپ نے ڈیمانڈ نہیں کیا, ہم نے اس ضرورت کو محسوس نہیں کیا. اور جن کو یاد ہے میرا 13 سال پہلے والا عشرہ, وہ یہ جانتے ہیں کہ میں نے اس وقت بھی 5 مجلسیں سرکار قائم آل محمد کی فضیلتوں پہ پڑھی تھی. جن کو یاد ہے ان کو یاد ہے. آج مجھ پہ فرمائش ہے, میں نے اس عشرے میں 2 یا 3 مجالس, چونکہ آج کا موضوع ہے فتح, اس پہ بھی میں نے گفتگو کرنی ہے, لیکن وہ ذرا تھوڑی گفتگو پیچیدہ ہو جائے گی. تو ابتدا میں وارث سے کروں گا اور انتہا پہ کروں گا. پتہ نہیں کس نے سمجھا ہے کہ نہیں. انتہا جب میں نے کرنی ہے تو پھر انتہا ہو جانی ہے. میرا ساتھ نہیں چھوڑنا آپ نے, مجھے پتا ہے آپ نے ساتھ نہیں چھوڑنا میرا, کیونکہ بہت سے لوگ میرے سابقہ عشرے میں موجود ہوں گے. یقیناً میں نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے معرفت کی کس نہج پہ گفتگو کی ابتدا کرنی ہے اور کہاں انتہا کرنی ہے. ترجمہ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. میں نے کیوں کہا کہ شک کے رسم میں لے کے چلے جانا آپ کا حق نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے انتظار میں آپ بھی بیٹھے ہو, اللہ بھی بیٹھا ہے. اور دیکھیں, یاد رکھ لے, اللہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. اللہ نے آپ کو امام ہی وہ دیا ہے کہ جو کسی کا انتظار نہیں کرتا وہ تیرے امام کا انتظار. اور
خدا کی قسم آپ کوئی معمولی لوگ نہیں ہو، آپ کو تو بتایا ہی نہیں گیا۔ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ محمد وآلہ محمد، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ صحابہ کے بھرے مجمع میں کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ پتہ نہیں کس نے وصول کرنا ہے، کس نے جملہ لینا ہے۔ کون کہتا تھا؟ سید الانبیاء، جس نے بھائی فقط امیر المومنین کو کہا ہے۔ دیکھیں ہر کسی کے معیار کے مطابق سیدھا اخوت قائم ہوا۔ جو قائم ہوا مجھے اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اور ویسے بھی اتنا پاکیزہ ممبر ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی نجس کا اس ممبر پہ نام لوں۔ جیو آباد رہو۔ میں نے پاکوں کا تذکرہ کرنا ہے، پاکیزہ ممبر ہے، بلکہ صرف پاکیزہ کا تذکرہ نہیں کرنا، پاکیزہ گر کا تذکرہ کرنا ہے۔ جو اس دروازے پہ آتا ہے وہ طاہر ہو جاتا ہے۔ تو سرکار فرمایا کرتے تھے میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ اور صحابہ نے پوچھ لیا مولا آپ کے بھائی؟ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ مولا مسکرا کے فرماتے تھے نہیں، تم ہمارے بھائی نہیں ہو، پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ مولا فرمایا کرتے تھے میرے بھائی میرے قائم کی غیبت میں قائم کے انتظار کرنے والے ہیں۔ بیٹھے ہوئے منتظرین امام زمانہ یا چلے گئے ہو؟ میرے قائم کی غیبت میں میرے قائم کا انتظار کرنے والے۔ مولا وہ آپ کے بھائی کیوں ہیں، ہم کیوں نہیں؟ مولا مسکرا کے فرماتے تم نے مجھے سب کچھ میرا دیکھ کے بھی اس معیار پہ مجھے نہیں مانا جو انہوں نے قائم کو سن کے مانا۔ یہ ہاتھ اللہ کرے یہ ہاتھ غدیری نہیں حسینی بن جائے۔ میں نے جملہ کرائے غدیری نہیں، غدیر میں سارے اٹھے تھے۔ غدیر میں اٹھے سارے تھے، ثابت بہت کم رہے، لیکن حسینی ہاتھ وہ ہاتھ تھے جتنے اٹھے تھے کٹ گئے، جھکے نہیں۔ یہ قائم کی نصرت میں اسے اللہ کرے۔ تم نے میرا سب کچھ دیکھ کے مجھے اتنا نہیں مانا جتنا میرے قائم کی غیبت میں انتظار کرنے والوں نے سن کے مانا، اس لیے وہ میرے بھائی ہیں۔ تو آپ بہت سی قسمت ہو، خدا کی قسم۔ آج میں نے صرف ماحول بنانا ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے کتنا آگے جانا ہے، میں کتنا آگے جا سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ کتنا آگے تک پرواز کر سکتے ہو۔ ابھی میں نے ترجمہ آیت کا نہیں کیا، آیت کا ترجمہ میں ماحول دیکھ کے کروں گا، نہیں تو میں پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ یاد رکھ لو میں نے رٹ کے گفتگو نہیں کرنی ہوتی، یہ میرے اس کریم مالک کا کرم ہے۔ جب میں پچھلی دفعہ آیا تھا تو اس وقت تو یقیناً میرا یہ معیار نہیں تھا، اس کی وجہ اس وقت میں ابھی مولا کی قدم بوسی کرنے نہیں گیا تھا۔ اس کے بعد میں دیکھیں نا اس دروازے پہ جتنا کوئی جھکتا ہے، جتنا اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، یہ اتنا عظیم بنا دیتے ہیں۔ جبریل اتنا جھکا، کبھی مسکین بنا، کبھی یتیم بنا، کبھی اسیر بنا۔ اللہ نے کہا جا تم اتنا جھکا، کبھی اس دروازے پہ جا کے کہتا ہے میں یتیم ہوں، کبھی کہتا ہے میں اسیر ہوں، کبھی کہتا ہے میں مسکین ہوں۔ تم اس دروازے پہ مسکین بنا، میں تجھے معلم ملکوت بنا دیتا۔
اتنا ذلیل کرتا ہے کہ دروازے بطول پہ داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس نے بطول کے دروازے پہ اپنے آپ کو ذلیل کیا، میرے حبیب اعلان کر دے یہ تیری اہل بیت۔ اپنے آپ کو ذلیل کرے گا۔ اور یہ فن مجھے آ گیا تھا جب پچھلی دفعہ میں نے یہاں پہ پڑھا تھا، اس کے بعد مولا نے مجھے بلا لیا۔ اچھا ایک حدیث ہے آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن جس زاویے سے میں شہنشاہ نجف کے دروازے پہ جا کے اس حدیث کو پہچانا ہوں، اس سے پہلے نہیں پہچانا تھا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے یا علی انتا فی امتی کباب الحطہ، علی تیری مثال میری امت میں حطہ کی مثال ہے۔ باب حطہ کی، حطہ کیا ہے؟ قوم بنی اسرائیل نے گناہ کیے، دوسرا پارہ پڑھنے لگا ہوں، سورہ بقرہ، گناہ سرزد ہو گئے، پہلے پارے سے دوسری سورت پہلا پارہ، گناہ سرزد ہو گئے۔ آئے سرکار موسیٰ کو تو کلیم ہے، اللہ سے روز کلام کرتا ہے، ہم سے گناہ ہو گئے، گناہ بخشے نہیں جا رہے، ایسا کر اللہ سے رابطہ کر اور ہمارے گناہ بخشوا دے۔ میرے کریم اللہ میری قوم سے گناہ ہو گئے، یہ چاہتے ہیں گناہ بخشے جائیں، مولا یہ کیا کریں؟ مولا نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، آیت ذہن میں رکھو گے تو میری بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خطایاکم وسنزید المحسنین، ان سے کہو یہ دروازے پہ آئے سجدہ کرتے ہوئے، یہ دروازے پہ آئے سجدہ کرتے ہوئے، اور فقط سجدہ نہیں کرنا، نہیں میری تسبیح کرنی ہے، کرنا کیا ہے؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ، حطہ حطہ کرنا ہے، نغفر لکم خطایاکم، ان سے کہو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ دروازے پہ آنا ہے سجدہ کرتے ہوئے، سجدے میں حطہ حطہ کہنا ہے۔ وہ تھی موسیٰ کی امت، وہ حطہ حطہ کرے ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ تو محمد مصطفیٰ کی امت ہے، تو علی علی کرتے رہے۔ ظاہر ہیں میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ مولا سرکار شہنشاہ کائنات امیر المومنین بادشاہ کے حرم کے بہت سے دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا بھی ہے جسے باب توسی کہتے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولتے، باتیں ہو تو بات کر نہیں رہا، ابھی بہت سے ظاہر ہیں وہ میری بات کی تصدیق یا تردید کر دیں گی۔ باب توسی سے انٹری کے وقت صحن امیر المومنین کے بعد جو پہلا سامنے دروازہ آتا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ جب میں نے دیکھا تو اس دن مجھے پتا چلا کہ محمد مصطفیٰ نے علی ابن ابی طالب کو باب حطہ کیوں کہا۔ میں سجدے میں گر گیا، مانگا کچھ نہیں، فقط اتنا مانگا ہے مولا علم اتنا عطا کر دے کہ تیری ولایت کے منکر کی زبان بند کر سکے۔ خدا گواہ علم میرے سامنے ممبر پہ ہاتھ رکھ کے یہ قرآن ہے، بہت سی باتیں تھے ذہن میں، مولا سے یہ بھی مانگوں گا، شہرت مانگوں گا، مولا سے دولت مانگوں گا، مولا سے کیوں ہی میں جھکا؟ میرے اندر کے ضمیر نے، ایک انسان کے اندر ضمیر ہوتا ہے، اللہ کرے وہ ضمیر جاگتا رہے، مر نہ جائے، اور جس کا ضمیر جاگ جاتا ہے نا،
خوش قسمت ترین بندہ ہوتا ہے وہ، اور جس کا مر جاتا ہے بدبخت ترین بندہ ہوتا ہے وہ۔ جو ہی میں جھکا نا، آیت پہ نگاہ پڑی تو میں سجدے میں جھکا، جو ہی سجدے میں جھکا، بہت سی چیزیں تھی پہلے سے ذہن میں، یہاں پاکستان سے چلا تو یہ بھی مانگوں گا، یہ بھی مانگوں گا، یہ بھی مانگوں گا۔ اندر سے ضمیر نے آواز دی، اتنا عظیم دروازہ ہے، حقیر شے مانگتا کیوں ہے؟ اس دروازے کے معیار کے مطابق تو مانگ۔ یہ مادیت، ابھی بچہ پڑھ رہا تھا نا، جنت تو ان کے نوکر تقسیم کرتے ہیں۔ ابھی پڑھ رہا تھا، نہ جنت مانگی، نہ دولت مانگی، نہ شہرت مانگی، وہ مانگی جس کی ضرورت تھی، بس وہ دل اور آج کا دل الحمدللہ۔ نہ کبھی سوچا ہے میں نے کیا پڑھنا ہے، نہ سوچ کے گیا ہوں ممبر پہ کہ میں نے یہ پڑھنا ہے تو پبلک نے مجھے داد دینی ہے، نہیں، میں نے وہی پڑھنا ہوتا ہے جو مولا کی چاہت ہوتی ہے، نہ کبھی بانی کی چاہت، نہ کبھی پبلک کی چاہت، مولا کی چاہت۔ تو ایک بلند آواز سے صلوات پڑھو، آج کی مجلس میں شروع کرو۔ اچھا، مجلس میں آپ شروع کریں گے، اور آئندہ اسی آیت کے ضمن سے ہی میری گفتگو جاری رہے گی۔ جو آ گئے ہو بغیر کسی شرعی عذر کے چھٹی نہیں کرنی ہے۔ جو بندہ ایک دن چھٹی کر جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ میری گفتگو آج کی اس گفتگو کے ساتھ مربوط ہوتی آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ پڑھنا میں نے وارث ہے، ایک شرح آفاق آیت کلام مقدس سے میں نے ابتدا میں تلاوت کی۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ 5 ترجمے، 3 شیعہ علماء کے، 2 ایک وہابی عالم اور ایک اہل سنت عالم۔ ان کے 5 کے ترجمے تقریباً برابر ہیں، ایک جیسے ملتے جلتے ہیں اس آیت کے۔ انہوں نے ہر کسی نے اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ اللہ کا بقایا، کسی نے کہا اللہ کا بقایا تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ لیکن ایک اور شخصیت ہے جس کا ترجمہ میں نے پڑھا، میں آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ فرمان نشاں سید امداد کاظمی مقبول دینوی، 3 شیعہ علماء کے ترجمے اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اللہ کا بقیہ، اللہ کا بقایا، بس یہی ترجمہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے دیکھ لینا، انہوں نے مودودی کا ترجمہ، اس نے بھی یہی کیا ہے۔ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ، اس نے تو خیر لفظوں کا ترجمہ، لفظوں کے کا تو لفظی کیا ہے، اس کا بھی مفہوم یہی رکھتا ہے۔ لیکن ایک آثر التعبیر قرآن مجید کا ترجمہ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا، سید احسن زیدی کا۔ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ میں آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کس نے ترجمے کو کس زاویے سے لیا اور کون کون خریدار بن کے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے جو ان 5 نے کیا ہے، بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے جسے اپنے نظام کی حفاظت کے لیے باقی رکھا ہوا ہے وہ تمہیں خیر فراہم کرنے والا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں حقیقی مومن ہونا چاہیے۔ جیو جیو جیو، میں داد دیتا ہوں ان کو جن کے ہاتھ اٹھے ہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ واضح ہوئی کوئی بات؟ دیکھنا قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے نا، اور میں نے آئندہ جتنی بھی آیتیں پڑھنی ہے ترجمہ میں نے سید احسن زیدی کا ہی آپ کی جھولی میں ڈالنا ہے، کیونکہ جو ہی آیت پڑھو گے، آیت کا مفہوم اتنا واضح اس شخص نے کیا ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ اب اسی کے تحت میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ نے جسے اپنے نظام کی حفاظت کے لیے باقی رکھا ہوا ہے وہ تمہیں خیر فراہم کرنے والا ہے۔
مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں حقیقی مومن ہونا چاہیے. یعنی مومن کے لیے وہ جو اللہ نے اپنے نظام کی حفاظت کے لیے پردہ غیبت میں باقی رکھا ہے، مومن کے لیے خیر ہے، منافق کے لیے قہر ہے. مومن کے لیے خیر ہی خیر، منافق کے لیے قہر ہی قہر. قہر خداوندی، خالی خودی قہر نہیں. جتنے بھی آئے ہیں، کوئی کریم بن کے آیا، کوئی رؤوف بن کے آیا، کوئی رحیم بن کے بیٹھے ہو چلے گئے لوگ، کوئی رحیم بن کے آیا، کوئی شاہد بن کے آیا، کوئی نذیر بن کے آیا، قہار بن کے کوئی نہیں آیا. قہار بن کے فقط تیرے پہروے نے آنا ہے، تلوار کو نیام سے نکال لینا ہے اور کہنا ہے اور میرے دادا علی کی ولایت میں شک کرنے والوں، اور ذرا تمہیں ذوالفقار کا آؤ تمہیں ذوالفقار کا مزہ چکھاؤں. اور ایک طرف سے کاٹا ہے علی نے، اس نے ہر طرف سے کاٹنا ہے. اچھا، علی کی مجبوری تھی. مالک اشتر جنگ صفین، لفظ صفین آپ نے سنا ہوگا، غلط العام. غلط العام سمجھتے ہو؟ جسے اتنا غلط بولا جائے کہ بندے اس کی حقیقت کا اعتراف کر لیں، اسے غلط العام کہتے ہیں. یعنی سفین، سفین نہیں ہوتا، صفین ہوتا ہے. صفین اسے کیوں کہتے ہیں اور سفین کیوں نہیں کہتے؟ سفین کا پتہ نہیں کیا معنی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن صفین کا معنی میں جانتا ہوں. دو صفوں والی جنگ، یعنی ایک صف امیر المومنین کی طرف سے، ایک صف حاکم شام کی طرف سے. دو صفیں آپس میں لڑیں، اس لیے اسے جنگ صفین کہتے ہیں، دو صفوں والی جنگ. مالک اشتر مسکراتے ہوئے امیر المومنین کے پاس آئے، اس میں جنگ صفین میں، بولو نا یار، جنگ صفین آئے. مسکرا کے کہنے لگے یا علی کتنے مارے؟ مولا نے فرمایا 300. مالک اشتر نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا تیرا نوکر تجھ سے بڑھ گیا ہے، تیرے نوکر نے آج 3000 مارے ہیں، تیرے نوکر نے آج 3000 مارے ہیں، 3000 مارے ہیں. مولا نے مسکرا کے فرمایا مالک اشتر تم تلوار اٹھاتے ہو اور اٹھا کے مارتے چلے جاتے ہو، اندھا دھند مارتے چلے جاتے ہو. علی تلوار اٹھانے سے پہلے قیامت تک ظلموں میں جھانکتا ہے کہ قیامت تک اس ظلم سے کوئی موالی تو نہیں آنے. قیامت تک اس ظلم سے کوئی موالی تو نہیں آنے والا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا ایک موالی کے لیے اتنے دشمن چھوڑ دیتے ہو. مولا فرماتے ہیں مالک تجھے کیا پتا علی کی نگاہ میں ایک موالی کی قدر کتنی ہے. علی کو کروڑوں دشمن چھوڑنے پڑے، ایک دوست کے بدلے میں علی چھوڑ دیتا ہے. لیکن جب تیرے بہانے میں آنا ہے، پھر تیرے مالک نے صلب خالی کر دینے ہیں، پشتیں خالی ہو جانی ہے. یہ طوفان نوح آیا تھا، 40 سال تک صلبیں بند کر دی، رحمیں بند ہو گئی، اور 40 سال نہ کوئی بچہ پیدا ہوا، نہ کوئی معصوم دنیا میں آیا. اسی طرح قیم کی غیبت سے پہلے صلبیں بند ہو جائیں گی. 40 خروج سے پہلے 40 سال نہ کوئی بچہ پیدا ہوگا اور نہیں کسی نے پیدا ہونا ہے. اور پھر 40 سال کے بعد تیرے 12ویں نے ذوالفقار کو نکالنا ہے. جب نکلے گی تو پھر انہوں نے ایسے ہی مارنا ہے جیسے مالک اشتر نے مارا تھا. کیونکہ سلموں میں جاگنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک صلوات کو لگتا آواز سے اللہ نے جیسے اپنے نظام، یاد ہے بات، نظام کی حفاظت کے لیے
باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر فراہم کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم حقیقی مومن بن جاؤ، حقیقی مومن۔ اچھا ناراض تو نہیں ہوگے؟ حقیقی مومن کا ترجمہ کروں؟ حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ جو چوکھیاں نمازیں پڑھے تو پنجابی سمجھ میں آئی ہے بات؟ جو زیادہ نمازیں پڑھے، جو زیادہ روزے رکھے، جو زکاتیں زیادہ دیں، جو حج زیادہ کرے؟ نہیں، حقیقی مومن وہ ہے جو حقیقت کا ادراک کر کے بغیر شک کے اس دروازے پہ جھک جائے، وہ حقیقی۔ نماز کی چھٹی میں نے نہیں دی، نماز کی چھٹی نہیں ہے، وہ پڑھنی ہے اور معرفت سے پڑھنی ہے، جیسی انہوں نے کہا ہے ایسی پڑھنی ہے، ان سے لے کے پڑھنی ہے، وہ پڑھنی ہے۔ روزہ رکھنا ہے، اس کی چھٹی نہیں ہے، لیکن روزہ رکھے، نماز پڑھے، حج کرے، زکاتیں بھی دے، شک بھی کرے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں شک کی عبادت سے یقین کا سونا بہتر ہے۔ تو شک نہیں کرنا، انہیں بس مانتے چلا جانا۔ اور آپ کا دور کمال دور ہے، نبی انتظار میں ہیں اس دور کے۔ حضرت عیسیٰ جانتے ہو نا چوتھے آسمان پہ انتظار میں بیٹھا، اللہ انتظار میں بیٹھا ہے، علی انتظار میں بیٹھا ہے، حسن انتظار میں بیٹھا ہے، حسین مولا انتظار میں بیٹھے ہیں، عسکری مولا انتظار میں بیٹھے، یعنی سارے انتظار میں، زکریا انتظار میں ہیں، سرکار سلیمان انتظار میں ہیں، جناب عباس انتظار میں ہیں، جناب علی اصغر انتظار میں۔ پوری ذمہ داری سے میں جملہ دینے لگا ہوں اور پھر میں نے دیکھنا ہے میں نے آگے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، پھر میں کل پڑھوں گا اس سے آگے۔ دیکھیں یاد رکھ لیں، جب آپ کے مولا نے خروج کرنا ہے تو رجت بھی ہونی ہے۔ رجت جانتے ہو؟ جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے ہو افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں اور آئندہ جاننے کی کوشش کرنا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں من لم یؤمن بالمعراج ورجت لیس لشیتنا، جو بندہ معراج اور رجت پر ایمان نہیں رکھتا وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے، وہ ہمارا شیعہ ہی۔ تو ایمان تو تب رکھا جائے گا جب پتہ ہوگا کہ رجت ہے کیا، رجت کیا ہے۔ جو آج ایک عمل بتانے لگا، یہ مولا کی دعا ہے 40 معصوم فرماتے ہیں چھٹے مالک بادشاہ، درود پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ۔ میرے 6ویں مالک بادشاہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعائے عہد کو بلا نہا 40 صبح بعد نماز صبح کے تلاوت کرے گا، اگر وہ دنیا سے چلا بھی جائے، جب ہمارے قائم نے خروج کرنا ہے قائم نے اسے قبر سے نکال لیا، قائم نے اسے قبر سے نکال لیا، اور قائم نے کہنا ہے اٹھ، دنیا میں رہ کے میرے لیے دعا کیا کرتا تھا، میں آ گیا ہوں، تلوار تو بھی سنبھال، میں نے بھی سنبھال لی ہے۔ یار کیا منظر ہوگا، نشہ نہیں آئے مجھے تو ویسے نشہ آ گیا، کیا منظر ہوگا جب ہر مومن کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور دوڑتا ہوا امام کی پکار کی جانب بڑھ رہا ہوگا۔ یہ ہے رجت۔ اس رجت میں امیر المومنین نے بھی آنا ہے، سید الانبیاء نے بھی آنا ہے، کچھ نبیوں نے بھی آنا ہے، سرکار عیسیٰ نے آنا ہے۔ اس کی شرح اشرے میں ساتھ ساتھ ہوتی چلی جائے گی۔ آج فقط میں نے آپ کو رجت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے، اور پھر میں نے چند منٹ سے قریب مسائل پڑھ کے میں نے آپ کو چھٹی دے دینی ہے، اور کل تیار ہو کے آنا ہے آپ کو۔ کل میں نے بہت سارا پڑھا، ہو سکتا ہے میں 2 گھنٹے پڑھ لوں، لیکن کیونکہ آج آپ بھی تھکے ہوئے ہو، آج آپ کا ذہن بنانا تھا جو میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا ہوں۔ رجت سب نے لوٹنا ہے، راجع یرجع رجعن مصدر سے یہ رجعتا ہے، لوٹ
کے آنا، اور کل شیء یرجع الی اصلہ، اللہ جانے میں پہنچا پاؤں گا کہ نہیں اور کون سنبھالے گا میرا جرمہ۔ ہر شخص نے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے، ہر شے نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے، اپنے حبیب سے، محمد مصطفیٰ سے۔ اللہ کہہ رہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کار تبلیغ سے فارغ ہو کے اپنا جانشین بنا لینا اور پھر اپنے رب کی طرف لوٹ آنا۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، دو تین باتوں نے وصول کیا ہے۔ میں نے کہا تھا ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر شے جن کی اصل مٹی ہے انہوں نے مٹی کی طرف لوٹنا ہے، جن کی اصل ربوبیت ہے۔ پتہ نہیں کس نے سنا ہے، کس نے کس زاویے سے لیا۔ قرآن کی کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے تو بات نہیں کر رہا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، محمد کی اصل ربوبیت تھی یار۔ اچھا یہ بھی میں نے سمجھا کہ تم تو غلط مت کیا، بابا کو انور تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا چاہوں، میں نے اپنے نور سے ایک نور جدا کیا، اس نور کے دو حصے کر دیے، ایک سے محمد بنا دیا، ایک سے علی بنا دیا۔ تو جب تھا توحید سے دوسرے توحید کی طرف ہی لوٹ کے جانا تھا نا، ان کی اصل ربوبیت تھی، انہوں نے ان کی طرف جانا ہے۔ تیری اصل تیرے وقت کا امام ہے، تو نے اپنے امام کی طرف لوٹ۔ کیوں تیری اصل کیوں امام؟ کس کوشے کو چھیڑوں؟ شرح زیارت جامعہ میں ایک جملہ ہے اور پوری ذمہ داری سے عربی بیان کرنے لگا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، چھویں مالک بادشاہ، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا، پھر ہمارے نور کو ابدان کی شکل دی، پھر بدنوں میں ڈھالا، اور بدنوں میں ڈھالنے کے بعد ہماری بچی ہوئی طینت سے اللہ نے ہمارے شیعوں کو خلق کیا۔ ہماری بچی ہوئی طینت سے، آدم کی مٹی اور تھی، یہ میں اگلی کسی قسط میں بیان کروں گا۔ ابھی موڈ ہی نہیں ہے آپ کا، ابھی آپ وصول کرنے والے باندھ ہی نہیں رہے ہو، تھوڑا سا آگے جا کے 2 دن 3 دن 4 دن شاید میں پہنچا پاؤں، شاید نہیں تو پھر اگلے سال سے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ قصور آپ کا بھی نہیں ہے، حقیقت میں نہ کوئی جھانکا ہے، نہ کسی نے جرت کی ہے، اور یہ بہانہ بنا کے چلے گئے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ بھائی ان کی عقلوں نے گروتھ نہیں کرنی، انہوں نے ارتقاء کی منزل پہ آگے نہیں جانا، بس ان کی عقلوں پہ پہرا لگا دینا ہے ہم نے۔ نہیں، مومن کا حق ہے، مومن کی عقل اتنی کشادہ ہے، اور میں انشاءاللہ کسی مجلس میں مومن کی عقل کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ مومن کی عقل کتنی بلند ہوتی ہے، اللہ نے مومن کو کتنی فہم و فراست سے نوازا ہے۔ یہ بھی جس دن میں نے منتظرین امام زمانہ کی شان پڑھنی ہے، اس دن میں نے آپ کو بتانا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ٹرائل ہے آج کی مجلس میں، یہ آپ نے کس بات مجھ سے وصول کرنا ہے۔ تو ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ مالک شاہ صاحب کا مصطفی عذاب بچھایا منظور مقبول فرمائے۔ آپ سارے رونے کے لیے آئے ہو، یقیناً جملے آپ کے سامنے آئیں گے، یقیناً آپ گریہ کرو گے، کیونکہ مومن کے دل میں قبر حسین ہوتی ہے۔ مومن کا دل بنا ہی
مظلوم امام کے غم کے لیے ہے، لیکن کچھ ایسے بھی آئے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آ رہے، کچھ پردے دار ہیں، کچھ، اور یہ دماغ تو ساتبہ کی روایت ہے، معصوم آتے ہیں ذکر میں، اس لیے میں نے ممبر پہ بیٹھنے کی جرات نہیں کی۔ میں نے شاہ صاحب کو کہا کہ آپ زحمت کریں تاکہ میں کھڑا ہو کے پڑھوں، میری جرات نہیں ہے کہ جہاں چوتھا بادشاہ موجود ہو اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، نہیں، باادب بامراد ہوتا ہے، بے ادب بے مراد ہوتا ہے۔ میں نے کبھی جرات نہیں کی، آج تک میں نے بیٹھ کے ممبر پہ نہیں پڑھنا، اور مالک سے یہی توفیق مانگی ہے، مالک تب تک جب تک میں پڑھتا رہوں میری ٹانگوں میں طاقت دیے رکھنا کہ میں کھڑا ہو کے نوکری پیش کروں، ایک حلال زادے نوکر کی طرح، ایک وفاشار نوکر کی طرح۔ میں نے ڈپٹی دینی ہے 10 دن، جو مالک چاہیں گے، یقیناً وہ بھی آئے بیٹھے ہیں، پردے کے اندر وہ بھی آئی بیٹھی ہے جو بڑی دور کی مسافت طے کر کے آئی ہے، وہ حصہ وصول کرنے کی آئی ہے۔ آنکھیں کچھ پرنم ہیں، آنکھوں میں نمی کی چمک مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن ایک ایسا بھی عزادار ہے، آپ چاندنا میں رہو گے تھوڑی دیر پہلے مجلس، اس میں بھی یقیناً آپ لوگ ہوں گے، وہاں روئے پھر اب یہاں رو گے، لیکن ایک ایسا عزادار ہے جو 35 برس خون رویا اور آج تک رو رہا ہے، اور ایک ایسا عزادار ہے جو پردہ غیبت میں 1250 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ آپ آنسو روتے ہو، وہ خون روتا ہے، آپ سن کے روتے ہو، وہ چشم امامت سے دیکھ کے روتا ہے، وہ آج کا منظر، حسین کی مظلومیت کا منظر آج بھی وہ چشم امامت سے دیکھ کے رو رہا ہے۔ میں نے پڑھنا ہے 60 ہجری، رجب کو یہ ملعون حاکم شام واصل جہنم ہوا، 22 رجب۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنے فاسق و فاجر بیٹے کی بیعت کروائی، لوگوں کو بیعت کروا کے امت محمدیہ کے شریف لوگوں پہ بدماشوں کو مسلط کر کے یہ 27 کو واصل جہنم ہوا۔ 27 کو اس نے خط لکھا، وہ خط پہنچا میرے آقا نامدار سرکار امام حسین کے پاس۔ اس نے سے چند باتیں سمجھائی تھی حاکم شام نے کہ بیٹا یاد رکھ لینا 3 لوگوں سے تجھے خطرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ حالات بھی بتائیں۔ پہلا حسین ابن علی، حسین ابن علی سے جو تاریخ نے لفظ بتائے ہیں وہ میں آپ کی جھولے میں ڈالنے لگا ہوں، حقیقت کچھ اور ہے۔ حسین ابن علی سے کبھی بھی کھلم کھلا معارض نہ ہونا، ورنہ تیری حکومت کے لیے یہ خطرناک ثابت ہوتا۔ دوسرا عبداللہ ابن زبیر، وہ شیر کی طرح تجھ پہ حملہ کرے گا، لومڑی کی طرح تجھ سے چلاکی کرے گا۔ تیسرا عبداللہ ابن عمر، وہ مسجد والا بندہ ہے، اسے کچھ دے دلا کے اس سے بیعت لے لینا۔ یہ شاید دونوں تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، لیکن حسین ابن علی کبھی بھی تیرے ہاتھ سے پر بیعت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس نے بابا کی وصیت کے مطابق بلیغ کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت طلب کر۔ 27 کو رجب کو خط ملا، مولا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ قاصد آیا مولا کے پاس، مولا مسجد میں نماز کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ جو میں تاریخ پڑھتا ہوں نا، جب بھی کوئی مشکل وقت سامنے آتا ہے میری آنکھوں کے، تو مولا حالت نماز میں ہوا کرتے ہیں۔
شیعہ جو مانتے ہو نا میرے مالک کو، نماز کو اہمیت دیا کرو. اتنی پسند تھی نماز اس گھرانے کو کہ بی بی کی 11 کی رات، جو عاشور کی رات ہے، شام غریبہ کی رات، اس میں بی بی نے نماز قضا نہیں کی. نماز کو اہمیت دیا کرو. مولانا نماز پڑھ رہے تھے، ولید کا قاصد آیا. تجھے ولید نے دربار میں یاد کیا ہے. مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. مولا پریشانی کے عالم میں مسجد سے نکلے، گھر میں گئے. جب گھر میں گئے نا تو بی بی نے اپنے بھائی کے چہرے کی عاشق بی بی، میں یوں کہوں، بڑی بہنیں بھائیوں سے محبت کرتی ہیں لیکن کمال محبت ہے ان بہن بھائیوں میں کہ تغیر و تبدل کو دیکھ کے بی بی نے بھانپ لیا کہ آج کوئی پریشانی ہے. بی بی نے کہا حسین بھیا پریشانی کے آثار ہیں، چہرے پہ کچھ سوچ کی پرچھائیاں ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا ولید نے دربار میں یاد کیا ہے. بی بی نے کہا میں جانتی ہوں حاکم شام واصل جہنم ہو چکا ہے، اس کا فاسق و فاجر بیٹا تخت نشین ہو چکا ہے، اس کا قاصد آج ولید کے پاس پہنچا ہے، لیکن بھیا میں تیرے اد کی بھائی وال ہوں. آدھا خرچہ میرا ہے، آدھا تیرا ہے. نانے کے دین پہ اگر مشکل بن جائے نا پھر پرواہ نہ کرنا، میں آدھا دینے کے لیے تیار ہوں. شکریہ بہن. چلنے لگے. کہاں چلے حسین بھیا؟ دربار میں. اکیلے نہیں جانے دوں گی. کیوں پہنا؟ رو کے کہتی ہیں جب سے میری اماں زہرا دربار سے خالی واپس آئی ہے نا، تو جب گئی تھی تو پہلو پہ ہاتھ نہیں تھا، جب واپس آئی تو پہلو پہ ہاتھ تھا. رو رو کے کہہ رہی تھی زینب تیری چادر اترنے کی پلان بن چکے ہیں، حسین تیرے قتل کا سامان آج دربار میں دیکھ رہے. جب گئی تھی نا تو اس وقت سیاہ بالوں کے ساتھ، جب واپس آئی اللہ جانے مسلمانوں نے کہا کیا، پہلو پہ ہاتھ بھی تھا اور سر کے بال بھی سفید ہو گئے، کمر پہ ہاتھ رکھ کے آئی واپس. میرے درباروں سے اعتماد اٹھ گیا ہے، دربار میں جانے لگا ہے تو اتنا کر بنی ہاشم کو ساتھ لے، میں اکبر کو ساتھ بھیجتی ہوں، قاسم کو بھیجتی ہوں، غازی کو ساتھ لے کے جا، میرے اور محمد حاضر ہے ان کو ساتھ لے کے جاؤ. قبیلہ میں جانتا ہوں ولید میرا قاتل نہیں ہے اور نہیں میں نے مدینے میں قتل ہونا ہے. رک کہتی ہے میں بھی جانتی ہوں کہ آپ کا قاتل ولید نہیں ہے، لیکن شاید کوئی شرپسند یہ کہنے کی ضرورت کرے تو کم از کم میرا عباس ساتھ ہوگا، میں زینب کو یہ ڈھارس تو ہوگی کہ میرا عباس میرے حسین کے ساتھ ہے. اپنی تسلی کے لیے عباس کو ساتھ بھیجا. میرے مولا نے کہا تم جہاں پہ ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں، اگر میری نعرہ تکبیر کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے تو پھر آپ آ جانا، اگر میں نعرہ تکبیر کی صدا بلند نہ کروں تم حوصلے سے کھڑے رہنا، میں واپس آ جاؤں گا. ولید کے دربار میں گئے. ہاں ولید کیوں یاد کیا؟ کہا کہ یزید تخت نشین ہو گیا، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ان کی بیعت کرو. اب مولا کا ایک جملہ ہے تاریخ کے ماتھے پہ سنوری حروف کے ساتھ لکھا ہوا جملہ ہے. میرے مولا نے ولید کی طرف مخاطب کر کے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ولید یاد رکھ لے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا اس جیسے، یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں، بلکہ مولانا نے جملہ یہ کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں. یعنی مولا نے سرکار امیر المومنین کی بیعت سے لے کے اپنی بیعت اور پھر آنے والے 12 ائمہ کی بیعت تک پہ مہر ثبت کر دی کہ ہم جیسے تم جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے.
ایک بغیرت دربار میں بیٹھا تھا مروان ابن حکم، اس نے یوں کر کے اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی، یا حسین مولا کی لبوں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ جناب عباس پٹھے ہوئی شیر کی مانند ہاتھوں میں تلوار ننگی لیے اندر داخل ہوئے دربار میں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں بھیا اتنا بتا میرے سردار، مجھے اتنا بتا تیرے سار کی طرف اشارہ کس نے کیا تھا؟ بکھرے ہوئے شیر کو دیکھ کے میں نے ختم کر دیا، میں نے مجلس بکھرے ہوئے شیر کو دیکھ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا عباس صبر، عباس حوصلہ۔ جب کہا نا عباس حوصلہ، عباس صبر، تو دو قدم پیچھے ہٹے مولا اور قدم پہ ہاتھ رکھ کے تیرے مولا نے کہا مولا میں تو صبر کر لوں گا، بابے کو ضرب لگی کوفہ میں نے تلوار اٹھائی، آپ نے کہا عباس چپ، میں چپ کر گیا۔ حسن بھیا کی کو زہر ملی، میں قاتل کا نام پوچھتا رہا، میں نے تلوار اٹھائی، آپ نے کہا چپ، میں چپ کر گیا۔ حسن کا جنازہ نانا محمد کے مزار پہ لے کے گئے، جب گئے اس وقت سفید کفن پہنا کے گئے، لے کے گئے، جب واپس آئے تو کفن کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا، گلابی تھا۔ میں نے تلوار اٹھائی، میں پوچھتا رہا مجھے اتنا تو بتا دو پہلا تیر چلایا کس نے؟ آپ نے کہا چپ، میں چپ کر گیا۔ آج آپ کے سر کی طرف اشارہ ہوا، آپ کہہ رہے ہو چپ، میں چپ کر جاتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں میری چپ کہیں زینب کا پردہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، زینب کا پردہ نہ اتارو، اتروا لے۔ عباس خاموش، چپ کر کے دربار سے علی کا بیٹا واپس آیا، چہرے پہ پریشانی کے آثار ہے۔ پرانے والا بی بی نے دیکھا حسین ہو آیا ہے دربار سے؟ ہاں ہو آیا ہوں۔ حسین کیا بات ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہا بہنا اسلام پہ مشکل کا وقت آ گیا ہے، اسلام نہیں بچتا، پریشان اس لیے ہو کہ اسلام کو بچانا چاہتا ہوں، چاہتا یہ ہوں کہ نانے کا دین بچ جائے۔ تو بی بی نے مخاطب کر کے کہا بھیا بتا نانے کا دین مانگتا کیا ہے؟ نانے کا دین کیا مانگتا ہے؟ کہا اکبر کی سینے کا خون مانگتا ہے۔ بی بی نے کہا اکبر آتا تیرا، بیٹا تیرا ہے، پالا میں نے ہے، اگر نانے کا دین بچتا ہے قربان کر دے۔ میں نے کہہ دیا جملہ، آپ نے سن لیا۔ کچھ چند چہروں سے پریشانی کے آثار میں دیکھ رہا ہوں، چند آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ابھی خاموش ہیں۔ اکبر خدا کی قسم حسین کے سب سے بڑے نقصان کا نام ہے علی اکبر۔ دے دے، عباس کے بازو مانگتا ہے، عباس جیسا تیرا بھیا ہے ایسا میرا بھیا ہے، عباس کے بازو سے دین بچتا ہے تو دین قربان، عباس کو قربان کر دے، عباس کے بازو دے دیں گے، دین بچ جائے گا۔ نہیں، اور کیا مانگتا ہے؟ قاسم کی لاش کے ٹکڑے مانگتا ہے، قاسم جیسا تیرا بھتیجا ایسے تیرا بھتیجا، اگر ٹکڑے مانگتا ہے ٹکڑے چون لیں گے، ٹکڑے دے دیں گے، دین بچ جائے گا۔ نہیں، خرچہ بڑھاتے رہے، بی بی پوچھتی رہی اور آدھا حصہ بی بی ڈالتی چلی گئی، ڈالتی چلی گئی، ڈالتی چلی گئی۔ اونو محمد مانگتا ہے، بچ جائے گا، اونو محمد اکبر کا صدقہ ہے میں دے دوں گی، اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اکبر کی جاگیر میں نہیں، اکبر کی جاگیر سے باہر گریں گے جا کے میرے بیٹے۔ اچھا پھر بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا۔ پھر کیسے بچتا ہے؟ میرا سر مانگتا ہے، بچ جائے گا؟ نہیں۔ اصغر کا خون، گلے کا خون مانگتا ہے، بچ جائے گا؟ نہیں۔ پھر کیا؟ حسین مولا خاموش ہوئے۔ جب حسین خاموش ہوئے نا، اس وقت علی کی بیٹی کو جلال آیا، جلالت میں کہتی ہے اس جگہ تک آدھا تیرا تھا آدھا میرا ہے، آگے کربلا جانے، علی کی بیٹی جانے، کربلا جانے، خطبے جانے، اللہ لعنت اللہ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ لَا رَبِّ الْعَالَمِينَ تَبِعُونَ۔ الہ العالمین صدق محمد والے محمد کے ہماری اس عبادت کو منظور مقبول فرما۔
مالک بانیان کا جو سب عذاب بچھائے منظور مقبول فرما. مالک سب کے محمد والے محمد کے بانیان کی جملہ حوائج شریعت کو پورا فرما. ان کے رزق میں اضافہ فرما. جملہ حاضرین کے رزق میں اضافہ فرما. جملہ حاضرین کی آفات کے رضی و سماوی سے محفوظ و معمون فرما. مالک سب کے محمد والے محمد کی جملہ حاضرین کی پریشانیاں دور فرما. جہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے ہر شریک کے ذکر کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما. شیاطین کے شر سے محفوظ فرما. حاسدین کے شر سے محفوظ فرما. مالک ہمارے زمانے کے حقیقی والے سرکار قائم عالم محمد کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما اور سرکار کے قدموں میں جامع شہادت نوش کرنے کی سعادت عظما سے مشرف یاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد.